بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، عمرو بن عاص اور خالد بن ولید کا قبول اسلام کا واقعہ۔ احمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دن بدن بلند ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے سمجھدار قریشی ساتھیوں سے مشورہ کیا اور انہیں قائل کیا کہ آؤ نجاشی کے پاس چلے جائیں، کیونکہ اگر محمد غالب آ گئے تو ان کے ماتحت رہنے کے بجائے نجاشی کے پاس رہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر بالفرض قریش غالب آ گئے تو بھی وہاں جانے کے اچھے نتائج ہی نکلیں گے، کیونکہ یہ لوگ نجاشی رضی اللہ عنہ اور اس کے درباریوں سے خوب واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اچھی قسم کا بہت سا چمڑا اکٹھا کیا تاکہ نجاشی کو بطور تحفہ پیش کر سکیں، کیونکہ حجاز سے حبشہ برآمد ہونے والی یہ بہترین چیز تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ نجاشی کے وہاں پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد عمرو بن امیہ ضامری رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچے ہوئے تھے، جو انہیں وہاں نجاشی کے دربار سے نکلے۔ عمرو بن عاص عمرو بن عاص نے نجاشی سے درخواست کی کہ یہ عمرو بن امیہ میرا دشمن ہے، لہذا اسے میرے سپرد کر دیا جائے تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ نجاشی رضی اللہ عنہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے عمرو بن عاص کی ناک پر زوردار ضرب رسید کی۔ عمرو بن عاص ڈر گئے اور معذرت کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، چاہے وہ عجمی ہوں یا عربی، آپ کے دفاع میں کسی قدر پرجوش ہیں۔ چنانچہ جب نجاشی نے ان سے اسلام لانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے نجاشی کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ پھر وہ دربار سے نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں پر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا اور مکہ مکرمہ واپس گئے۔ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ قبل وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے تاکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کا اعلان کریں۔ راستے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ ان کا ارادہ بھی وہی تھا جو ان کا تھا۔ یہ دونوں سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام کی بیعت کر لی۔ واقعی نے اپنے استاذ عبدالحمید بن جعفر سے روایت کرتے ہوئے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ سے چلنے کی تاریخ یکم صفر 8 ہجری بتائی ہے۔ عمرو بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی جو تاریخ ابن اسحاق اور واقعی نے بیان کی ہے، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جنگ موتا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کردار سامنے آیا، جو جمادی الاولی 8 ہجری میں لڑی گئی۔ اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کردار معرکہ ذات السلاسل میں نمایاں طور پر سامنے آیا، اور یہ معرکہ جمادی الاخر 8 ہجری میں ہوا۔ اس کی وضاحت اپنے مقام پر آئے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ واقعی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ یہاں اس واقعے کا آغاز خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں خالد کی عمرو بن عاص ملاقات کا واقعہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق ہی کی سند سے اسے احمد عمرو بن عاص کی اسلام لانے کی روایت کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر
انعام کا ارادہ فرمایا تو ان کے دل میں اسلام و ایمان کی سوچ پیدا کر دی، وہ اس طرح کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی جنگ میں حصہ لینے کے بعد مکہ واپس جاتے تو سوچنے لگتے اور اس نتیجے پر پہنچتے کہ صحیح کام نہیں کر رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں غالب آئیں گے۔ غزوہ حدیبیہ میں تو انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ جب انہوں نے عصفان کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک حملے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے سے مطلع فرما دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کو سلطنت خوف پڑھائی اور خالد بن ولید کو حملے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر جب صلح حدیبیہ طے پا گئی تو وہاں بخوبی سمجھ گئے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے ہرقل نجاشی کے پاس چلے جانے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی۔ ابھی وہ اسی یبس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ خالد بن ولید روپوش ہو گئے، البتہ ان کے بھائی ولید اس عمرے کے دوران میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خالد کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مل سکے۔ پھر انہوں نے ان کے نام خط لکھا جس میں تعجب ظاہر کیا کہ تم جیسے عقل اور ذہین شخص اسلام سے کیسے دور رہ سکتا ہے۔ انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہاری بابت پوچھا تھا اور فرمایا تھا کہ اس جیسا شخص اسلام سے جاہل نہیں رہ سکتا، اور اگر اس نے اپنی جنگی خدمات مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف انجام دی ہوتی تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسرے لوگوں سے مقدم رکھتے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو ان کے دل میں ہجرت کا شوق پیدا ہو گیا۔ قبول اسلام کی ترغیب میں ان کا ایک خواب بھی محروق ثابت ہوا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک تنگ اور بے آب و گیا علاقے میں ہوں، پھر میں ایک کھلے سبز و شاداب میدان میں نکل آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا یقیناً یہ اہم خواب ہے۔ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے یہ خواب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ تم شرک کی تنگنائی کو چھوڑ کر اسلام کے وسیع سمندر میں پہنچ گئے ہو۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو وہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ میرے مرتبے کے چند اور لوگ بھی چلیں۔ انہوں نے صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل سے بھی رابطہ کیا لیکن وہ نہ مانے۔ خالد بن ولید انہیں چھوڑ کر اکیلے ہی چل پڑے۔ عین اسی وقت ان کی ملاقات ان کے ایک دوست عثمان بن طلحہ سے ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنے دل کی کہہ دی تو پتہ چلا کہ خود عثمان بن طلحہ کی خواہش بھی یہی ہے۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ کل صبح یا حج کے مقام پر ملیں گے۔ رات کے پچھلے پہر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فجر کے وقت یہ حج میں اکٹھے ہو کر چل پڑے۔ جب یہ دونوں حدہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں عمرو بن عاص سے ملاقات ہو گئی۔ اب پتہ چلا کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ پھر تینوں سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ سفر 8 ہجری کی بات ہے۔